بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حدیث قدسی ہے، صحیح مسلم کتاب البر والصلات چیپٹر میں سے۔ اللہ پاک کے الفاظ ہیں اور فرمان ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ سے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنی ذات کے اوپر ظلم حرام کر دیا ہے اور اسے تمہارے اوپر بھی حرام کر دیا ہے، لہٰذا تم بھی ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو، تم سب سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں۔ تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھانا کھلا دوں۔ تم مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہنا دوں۔ تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس دوں گا۔ اے میرے بندو، تم رات دن خطا کرتے رہو اور میں ہی تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ تم مجھ سے مغفرت طلب کرو، میں تمہاری مغفرت کروں گا۔ ان پانچوں احادیث کے پوائنٹس میں اللہ نے صرف اور صرف ایک چیز، تم مجھ سے مغفرت طلب کرو، میں تمہاری مغفرت کروں گا۔ تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس دوں گا۔ تم مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ تم مجھ سے مانگو، اور یاد رہے کہ یہ وہ ہستی ہے، اللہ کے تمام فرشتے، جن، جنت اور جہنم، ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان، ہر ایک ہستی اور تمام نبی، تمام عالم کل کو ایک اکیلے اللہ نے بنایا۔ تو جن و انس، جس کسی شخص نے جس نے بھی ایک اللہ کے سوا دعاؤں میں کسی اور سے مانگا تو اس کے بعد اس کے پاس صرف ایک رستہ ہے کہ وہ فوراً توبہ کرے، ورنہ اور کوئی رستہ نہیں۔ اے میرے بندو، تم میرے نقصان تک نہیں پہنچ سکتے، تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، نہ تم مجھے کوئی نفع دے سکتے ہو اور نہ میرے نفع تک پہنچ سکتے ہو۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جن سب کے سب مل کر اس پرہیزگار شخص کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے پرہیزگار ہے، تم میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اے میرے بندو، اگر تم اگلے پچھلے انسان اور جن سب کے سب مل کر اس گنہگار شخص کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ گنہگار ہے، میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں کر سکتے۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جن سب کے سب مل کر ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں اور مجھ سے سوال کریں تو میں ان میں سے ہر ایک کو ان کی خواہش کے مطابق عطا کروں گا۔ میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی ایک سوئی کو سمندر میں داخل کرنے سے۔ باقی کے 6 سے 9 تک ان 4 پوائنٹس میں اللہ کا صرف ایک نقطہ ہے کہ وہ ذات مغنی ہے، ہر چیز سے بے نیاز، ہر چیز سے غنی، نیک سے نیک ہو یا بد سے بدتر، اسے کسی کی پرواہ نہیں، اور سب سے زیادہ خطرناک یہی بات ہے۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جنہیں میں نے تمہارے لیے محفوظ کر لیا ہے، اور پھر میں تمہیں ان کا بدلہ عطا کروں گا۔ لہٰذا جو شخص بہتری پائے وہ اللہ کی حمد و ثنا کرے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔
کس حد تک قدردان ہے اللہ، جو آپ کی نیکی کی ایک مسکراہٹ یا کسی ایک نیکی کی فکر جو آپ کے دل میں ہے وہ تک سنبھال کے بیٹھا ہوا ہے کہ وہ آپ کو اس کا اجر دے گا قیامت والے دن۔ تو ہمیں اسی طرح اس کی قدر کرنی ہے جیسی اس کے شان کے لائق ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اور اب 10ویں کا بقیہ حصہ۔ اور جو کوئی تم میں سے اس کے برعکس پائے، یعنی برائی پہنچے، اس کو تکلیف پہنچی ہو، تو وہ اپنی ذات کو ملامت کرے۔ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن، کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنے محبوب نیک بندوں کا قیامت والے دن ہمیں ساتھ نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں مدینے کی گلیوں میں شہادت کی موت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ نبیوں کا، صحابہ کرام کا پڑوس نصیب فرمائے اور حق بات ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔